بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب دیکھنے اور سننے والے حاضرین و سامعین کو السلام علیکم۔ آج ایک ایسا اہم موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ جس کے بغیر زندگی بے مقصد رہ جاتی ہے۔ اگر وہ تصور، اگر وہ ایمان دل میں نہ ہو جس کا ذکر آج آپ کے سامنے کروں گا، تو پھر زندگی گزارنے کی سمت بھی متعین نہیں ہو سکتی۔ جی آج میرے جو ہے موضوع سخن، آج کے اس مجلس کا موضوع آخرت کا موضوع۔ آخرت کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والی چیز، اور اس کے مقابل اس کے متضاد لفظ ہے دنیا، قریب کی چیز۔ ہم یہ تصور نہیں رکھتے بحیثیت مسلمان کہ ہمیں جنم جنم جو ہے یہ زندگی ملتی رہے گی، اور ہم جو ہے وہ کئی جنموں تک آواگون کا تصور جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ میٹم سائیکوسس کا تصور ہمارے ذہنوں میں دور دور تک نہیں ہے۔ ایک بار ہی یہ زندگی ملی، اور اچھی یا بری جیسی بھی گزر گئی، اس کے لیے پھر ہم ایک دن اپنے پیدا کرنے والے رب کے حضور پیش ہوں گے، اور وہی بعد میں جو پیش ہونے والی رب کے حضور، رب کے سامنے وہ جو زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی، اسی کا نام ہے آخرت۔ اب یہ جو موجودہ دنیا کی زندگی ہے، اس سے اس آخرت تک پہنچنے کے درمیان کون سے مراحل ہیں، کون سی سٹیجز ہیں جن سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا، آج انہی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اسی تصور کو پختہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان ایک بے جان مادہ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ دہر کی پہلی آیت میں ہی فرما دیتے ہیں، هل آتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا انسان پر وہ وقت، وہ حالت نہیں گزری کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، بے جان مادہ تھا، پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی، اور یہ جیتا جاگتا جاندار جسے ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں، وہ ایک ساتھ کی ہو، چند لمحوں پر مشتمل ہو، چند گھڑیوں پر مشتمل ہو، مہینوں پر محیط ہو، سالوں پر مشتمل ہو، یا ہزاروں سالوں تک طویل ہو، لیکن یہ زندگی عارضی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی جو ہر کسی کو حاصل ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ غیر مستقل ناپائیدار زندگی ہے، اور اس کو جو مرحلہ مکمل کرتا ہے وہ مرحلہ ہے دنیاوی موت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا مقامات پر یہ فرما دیتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو ذی روح ہے اس نے مرنا ہے۔ کوئی چند لمحوں کی زندگی گزار کے یہاں سے چلا جاتا ہے، اور کوئی ہزاروں سالوں کی زندگی بھی پا لے تو ایک دن اس نے جانا ہے۔ موت آ گئی تو موت کے بعد وہ آخرت کے مرحلے تک دوبارہ اٹھائے جانے تک جو درمیان میں ایک پردے کی زندگی ہے، اس کا نام ہے عالم برزخ۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو۔ تو پردے کی جو زندگی ہے، جسے میں آپ مکمل طور پر نہیں جان سکتے، صرف اتنے ہی معلومات جتنی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیں، قبر کے وہ حالات ہم اتنے ہی بتا سکتے ہیں۔ اس عالم برزخ کا ہی دوسرا نام یہ قبر کے حالات ہیں۔ ہر کسی نے اس عالم برزخ سے بھی گزرنا ہے۔ اب
ہر کسی نے، میں نے کہا، قبر کے حالات سے گزرنا ہے۔ قرآن مجید سے اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، جیسے سورہ یاسین دیکھ لیجئے، جب ایک شخص جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے، اسے جو ہے فرعون کے کہنے پر اس کے قبیلے کے لوگ مار ڈالتے ہیں، تو فوراً مرنے کے بعد ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی، آخرت نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد ہی اسے جنت کی راحتیں ملتی ہیں، اور وہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میرے پیچھے میری قوم کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے کیوں بخش دیا اور کیوں آج عزت والوں میں ٹھہرایا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ قبر کسی کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ اور کسی کے لیے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے گا اس بات پر، کبھی ذہنوں میں یہ سوال بھی ابھر سکتا ہے کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں، بعض مذاہب کے ماننے والے ایسے بھی، کہ جو اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، دفنانے کی بجائے کھلے میدانوں میں پھینک دیتے ہیں، گدھ کوے چیلیں کھا جاتی ہیں اسے۔ تو ذہنوں میں سوال ابھر سکتا ہے، اس عالم برزخ سے، قبر کے حالات سے وہ کیسے گزریں گے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ یوں ہی اسلام ایک کامل، ایک مکمل مذہب نہیں ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات یہ یوں ہی نہیں کہلاتا۔ ہر زندگی کے پہلو کے لیے ہدایت اس میں موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر وہ چند گز کا گڑھا نہیں جس میں تم مردے کو دفن کرتے ہو، بلکہ قبر سے مراد وہ حالات ہیں جس سے ہر کسی کو مرنے کے بعد روحانی طور پہ گزرنا پڑتا ہے۔ تو روحانی طور پر چاہے وہ جسم کو جلا بھی دیتے ہوں، چرند پرند کھا بھی جاتے ہوں، روحانی طور پر انہیں بھی اس عالم برزخ سے گزرنا ہے۔ پھر مرحلہ آتا ہے اس عالم برزخ کے حوالے سے، اگر میں آگے چلوں تو پھر مرحلہ ہے فنا کا مرحلہ۔ ایک ہے موت، جب انسان کو زندگی ملی، ہر کوئی اس دنیا سے جاتا ہے اپنی باری پر، لیکن ایک ہے کلی طور پر ہر جاندار پر موت کا طاری ہونا، اور یہ ہے قیامت کے برپا ہونے کا اعلان۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو فرشتہ ہیں، ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی کہ وہ منہ سے سور لگا کے کھڑے ہیں، اللہ کا حکم ہوگا، اس میں پھونک ماریں گے، سب کے سب جو ذی روح ہوں گے، انسان، جن، چرند پرند، حیوانات، سب کے سب مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں سورہ رحمان میں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے جو اس کائنات میں موجود ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، اور باقی رہے گی صرف اور صرف تیرے رب بابرکات کی ذات۔ پھر فنا ہو جائیں گے جب سب، کچھ وقفے کے بعد جب وہ عالم برزخ سے گزر چکے ہوں گے، اللہ کا پھر حکم ہوگا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری بار پھونک ماریں گے، اور سب کے سب جو پہلے مرے ہوں گے یا تب فنا ہوئے ہوں گے، سب کے سب اپنی قبروں سے، قبر کے حالات سے اٹھیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ من الاجداث الی ربہم ینسلون، سورہ یاسین میں آتا ہے، اپنی قبروں سے نکل بھاگ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف۔ اور اس ساری بات کو اللہ نے سمرائز کیا ہے، اس کا خلاصہ پیش کر دیا سورہ بقرہ میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں مارتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس لوٹائے جانے کے دن کا نام ہی ہے قیامت، اسی کا نام ہے یوم الحساب، اسی کا نام ہے یوم الجزاء، اسی کا نام ہے یوم الدین، اسی کا نام ہے یوم القیامہ، اور یہ سب نام اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائے۔ پہلی سورہ مبارکہ میں مالک یوم الدین، سورہ قیامہ کے آغاز میں لاقسم بیوم القیامہ، اللہ نے یہ خود نام جو ہے یہ استعمال فرمائے ہیں۔ پھر سب جب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اسی کو یوم حشر بھی کہا جاتا ہے، اکٹھے کیے جائیں گے، اکٹھے کرنے کو حشر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔
تو پھر اس کے بعد ہوگا حساب کتاب. ہر کوئی دیکھ لے گا کہ دنیا میں وہ جو کام بھی کرتا رہا، خواہ وہ نیک تھا یا بد کام تھا، نگران اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ لکھتے ہیں ساتھ ساتھ ان علیکم وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. سورہ انفطار میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ معزز لکھنے والے ہر بات لکھ رہے ہیں. اب جس نے جو عمل بھی کیا ہوگا وہ اسے اللہ کے ہاں موجود پا لے گا، دیکھ لے گا کہ رتی برابر شے بھی نہیں چھوڑی گئی لکھنے سے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. سورہ زلزال کی آخری آیات میں اللہ نے یہی فرمایا، رائی کے دانے برابر بھی نیک عمل ہوگا وہ بھی دیکھ لو گے، اور رائی کے دانے برابر برا عمل کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لو گے. پھر اللہ کی مرضی کہ چھوٹی سی نیکی پر بڑھا کر اجر دے دے، اور اللہ کی مرضی کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دے. اور اسی حساب کتاب کے نتیجے میں پھر جنت اور جہنم ہے. جس کے دل میں ایمان ہوگا، جو نیک عمل والا ہوگا، جس کے نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ دل پسند زندگی میں ہوگا. لیکن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور جس کا نیکی کا پلڑا ہلکا رہ گیا وہ پھر ہاویہ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے سے بھی یہی مراد. بائیں ہاتھ والے وہ جو ناکام ٹھہریں گے اور چاہیں گے کہ مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے ہوتے، یہی جہنم میں جانے والے ہیں. اور دائیں ہاتھ والے کامیاب لوگ ہوں گے جو خوشیاں منائیں گے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. نیکوکار نعمتوں والی جنتوں میں جائیں گے، اور بدکار لوگ جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ ہے. ہم بحیثیت مسلمان ان مراحل پر یقین اور کامل ایمان رکھتے ہیں. اب مجھ پر اور آپ پر ہے ہم کس قدر تیاری کر رہے ہیں اس آخرت کے لیے جس کے لیے عربی میں ایک مقولہ ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آج یہاں اپنے عمل کا بیج ہم نے بونا ہے اور اس کی فصل کاٹنا ہے ہم نے آخرت میں. اب جیسی فصل بوئیں گے ویسی ہی کاٹ سکیں گے. اگر نیکی کے عمل کا بیج بویا یہاں پر تو یقیناً ثواب کی فصل کاٹیں گے، اور اگر یہاں بدی کا بیج بو دیا، برائی کا بیج بو دیا، تو پھر آخرت میں عذاب کی فصل ہماری منتظر ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.